اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہماری اس دوسری نشست کا آغاز جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا اس سفر سے ہوتا ہے جو انہوں نے 1.5 سال میں طے کیا۔ ناظرین، 3 بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے سفر کیا۔ جب آپ قرآن اور اس کی تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خواہد موسیٰ بی بی کلثوم کا ذکر ملتا ہے۔ جب فرعون نے حکم دیا کہ تمام نامولود بچے جو ہیں یا جو شکم مادر میں بچے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ نجومیوں نے اس کو اطلاع دی تھی کہ ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو تمہیں تخت و تاراج کو تباہ کر دے گا، تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا، تمہارا اقتدار تم سے چھن جائے گا، تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اسی ڈر اور خوف سے جب اللہ نے جناب مادر موسیٰ کو وحی کی تو انہوں نے ایک ٹوکری میں، ایک باکس میں حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر دریائے نیل میں سپرد دریا کر دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن ماں ہوتی ہے، ماں کا دل بیتاب تھا۔ ماں اپنے بچے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور تڑپ رہی تھی۔ خواہد موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سفر میں اپنے بھائی کے ساتھ چلوں تاکہ دیکھوں یہ کہاں تک جاتا ہے۔ مادر موسیٰ نے اجازت دی اور خواہد موسیٰ اس نامولود بچے کے ساتھ سفر کرتی رہی، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے وہ بچہ دریائے نیل کے اس حصہ میں جا پہنچا جو ملحق تھا فرعون کے دربار سے، اس کے محل سے، اور بالآخر جناب آسیہ سلام اللہ علیہ نے اس بچے کو گود میں لے لیا۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے اپنی والدہ کو، جناب مادر موسیٰ کو یہ خبر دی کہ بچہ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گیا۔ دوسرا سفر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہے جو 11 محرم سے 61 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور اشقیاء کے مظالم سہ کر اپنے بھائی کے لاشے کو رہنا چھوڑ کر آپ سفر شروع کرتی ہیں اپنے بنو ہاشم کی عورتیں اور بچوں کے ساتھ۔ اور یہ سفر جب چلتا ہے یزید کے دربار تک، اور اس سے پہلے جو خطبے دیے بی بی نے اور جو یزید کے دربار میں خطبے دیے اور اس کے بعد دیے، وہ تمام کتابوں میں موجود ہیں کہ جس سے یزیدیت کی بنیادیں ہل گئیں۔ اسی طرح جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا جو سفر ہے وہ انہوں نے بنو عباس کے جو مظالم تھے اور آل محمد کا جو حق غصب کیا گیا تھا ان کو بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہوئے اس سفر کا آغاز کیا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مختلف راستوں سے جو امام رضا نے اختیار کیے سے ان سے مختلف راستوں سے بی بی نے سفر طے کیا تاکہ وہ لوگ جن کو مظلومیت اہل بیت سے نا آشنا ہے ان کو بھی آشنائی حاصل ہو سکے۔ بی بی کا یہ سفر 1.5 سال تک محیط تھا، کیونکہ آپ قیام بھی کرتی تھیں، تبلیغ کے فرائض بھی انجام دیتی تھیں۔ آخر کار ایک مقام آیا جس کو صابا کا مقام کہتے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ معصومہ کم نے وہاں قیام کیا تو وہاں ان کے بھائی اور بھتیجے ساتھ تھے، اور وہاں بنو عباس کے لوگوں نے ڈاکوؤں کے روپ میں ان پہ حملہ کیا، حتیٰ کہ ان کے بھائی اور بھتیجے وہاں شہید ہو گئے، اور جو کل افراد جنہوں نے شہادت پائی ان کی تعداد
23 ہے۔ بی بی کو بہت صدمہ ہوا، آخر بی بی نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے کم جانے دیا جائے، کیونکہ آپ نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ کم ہمارے شیعوں کا شہر ہے۔ جب بی بی کم پہنچی تو وہاں کے امیر اور رئیس موسیٰ بن خزرج اشری نے آپ کا استقبال کیا، اونٹ کی مہار پکڑی اور شہر میں داخل ہوئی۔ جب بی بی شہر میں داخل ہوئیں تو موسیٰ بن خزرج نے اپنی رہائش گاہ پر آپ سلام اللہ علیہ کو قیام فرمایا۔ یہاں سے امام رضا کی شہادت کی خبر ملنا اور اس کے بعد بی بی کا انتقال، اس پہ ہم آخر میں گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ جس قیام گاہ میں بی بی سلام اللہ علیہ کا قیام تھا اس کو مدرسۃ السیدہ کا نام بعد میں دیا گیا اور بیت النور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کی جناب سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بہت زیادہ مشابہتیں ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی معصومہ کم کی شفاعت سے ہمارے سارے شیعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور یہی شفاعت میں محمد والے محمد اور خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت ہے جو ان سے منسوب ہے۔ جب اب حرم میں داخل ہوتے ہیں بی بی معصومہ کم کے اور ان کی جو زیارت پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ جملے تحریر ہیں، یا فاطمہ اشفعی فی الجنہ، اے بی بی اے معصومہ کم، اے فاطمہ ہماری شفاعت کیجئے جنت میں جانے کے لیے۔ فَإِنَّ لَكِ عِندَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ، یعنی کہ جو شان اللہ کے نزدیک آپ کی ہے، بے شک آپ کی جو شان ہے۔ دوسری شفاعت کے بعد دوسری شفاعت کم سنی میں شہادت، جناب سیدہ کی 18 سال تقریباً سن تھا جب آپ کی شہادت ہوئی، اور بی بی معصومہ کم کا سن 25 برس تھا، اور بعض روایات میں شہادت یعنی زہر سے شہید کرنا اور بعض میں انتقال کی خبریں بھی وارد ہوئی ہیں۔ بی بی معصومہ کم، معصومہ ان کا لقب بھی تھا اور وہ عصمت کے درجے پہ فائز بھی تھیں۔ عصمت کے کیا مراتب ہیں، کیا درجے ہیں، جیسے عصمت کبریٰ جس پہ صرف 14 معصومین فائز ہیں، اور اس کے بعد عصمت صغریٰ جس پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، غازی عباس علیہ السلام، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ۔ اسی طرح عصمت کی کچھ اور درجہ بندی ہیں جسے عصمت اکتسابی کہا جاتا ہے، عصمت استقفائیہ کہا جاتا ہے، عصمت غیر استقفائیہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ہمارا یہ عنوان نہیں ہے کہ ہم اس کو زیر موضوع لائیں یا زیر بحث لائیں۔ اس کے بعد بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ آیت اللہ تقی بہجت سے پوچھا گیا کہ واقعی آپ بی بی معصومہ کم عصمت پہ فائز ہیں؟ آیت اللہ تقی بہجت نے جواب دیا، تم اس کی عصمت کا پوچھ رہے ہو جس کی سفارش سے جنت واجب ہو جاتی۔ ہمارے ایک بہت جلیل القدر آیت اللہ مرشحی نجفی، جن کی وصیتیں بھی جو امام زمانہ نے ان کو وصیتیں کی تھیں اور ان کا وصیت نامہ وہ بھی ہمارے پاس کتب میں محفوظ ہے۔ آیت اللہ مرشحی نجفی کے والد محمود مرشحی، انہوں نے 40 روز کا ایک عمل کیا حرم امیر المومنین علیہ السلام میں،
اور تمنا یہ تھی کہ امیر المومنین سے متوسل ہو کر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر کا پتہ کیا جائے۔ ختم قرآن کیا، عمل کیا، اور جب 40 روز مکمل ہو گئے تو ایک روز خواب میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے اور محمود مرشی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جناب زہرا کی اصل قبر جو ہے اس کی نشاندہی چاہتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ میرا اور میری زوجہ زہرا سلام اللہ علیہ کے درمیان راز ہے، ان کی وصیت ہے، اور میں ان کی وصیت صرف آپ کے کہنے پر اس سے ہرگز آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ ہاں، اگر تمہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت اور اس کا ثواب چاہیے تو قم میں میری بیٹی فاطمہ معصومہ قم دفن ہے، ان کی زیارت کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو جناب بی بی مخدومہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت پر ملے گا۔ اب ہم کچھ بی بی کی کرامات، معجزات اس پر گفتگو کریں گے۔ آیت اللہ عراقی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ ورم آ گیا، ہاتھ پھٹنے لگے، وضو کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی، بسا اوقات میں تیمم کرتا تھا۔ میں نے بی بی قم سلام اللہ علیہ سے توسل کیا، آپ نے مجھے فرمایا کہ تم دستانے پہنو۔ کچھ دن میں نے وہ پہنے تو میرے ہاتھ بی بی سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح حرم کے ایک خادم کی بینائی چلی گئی، اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اس نے، وہ خاک روب تھا، خادم تھا، جھاڑ پونچھ کرتا تھا، اور جو خاک اکٹھی ہوتی تھی وہ تبرکن رکھتا تھا، اس نے وہ خاک اپنی آنکھوں پر لگائی تو بی بی سلام اللہ علیہ جو موجز نما ہیں ان کے وسیلے سے اس کو شفا ملی کہ اب وہ بغیر چشموں کے دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ ایک گونگی بچی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اچانک چیخنے چلانے لگی اور بولنا شروع ہو گئی۔ جب اس بچی سے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے زری کے پاس ایک نور دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ موجود ہیں، اور مجھے اس نور کے دیکھنے کے بعد میں بولنے لگ گئی، اور وہ اس بچی کو ایک خاص حجرہ میں لے گئے جہاں دوسرے لوگوں کی پہنچ نہیں تھی، کیونکہ ایران میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسے معجزات ہوتے ہیں تو لوگ اس بچی کی ہی زیارت کرنے کے لیے وہاں بہت رش ہو جاتا ہے، تو وہ اسے بحفاظت لے گئے۔ ایک اور واقعہ کہ ایک مومنہ عورت سفر کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام والی خراسان کے روضہ اقدس پر زیارت کے لیے آئی۔ وہ جس جگہ سے اس نے سفر کیا اس جگہ سے راستے میں قم آتا تھا، لیکن وہ قم میں اس نے قیام نہیں کیا۔ اس نے امام رضا سے متوسل ہو کر کہا کہ میرے یہ 2 بیٹے ہیں، ان کو شفا چاہیے۔ امام نے کہا کہ میں ایک بیٹے کو شفا دوں گا، لیکن دوسرے بیٹے کی شفا کے لیے تمہیں قم جانا پڑے گا۔ یعنی مولا بتانا چاہتے تھے کہ میری بہن معصومہ قم کا کیا درجہ ہے، تم اس کے پاس جاؤ، تمہیں اس کے در سے شفا ملے گی۔ ایک اور واقعہ علماء سے بیان ہوا ہے کہ آیت اللہ مہدوی جو کہ کوما کی حالت میں چلے گئے تھے، جب تبرکات جو کپڑے وغیرہ بس کیے ہوتے ہیں زری سے، ان کو آیت اللہ مہدوی سے مس کیا گیا تو ایک عرصے سے وہ کوما میں تھے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایک مریض جس کی تصویر حرم میں موجود ہے، آڈیو بھی موجود ہے، مفلوج تھا،
اور امام رضا سے فرمایا کہ امام مجھے شفا چاہیے آپ کے در سے. تو امام نے کہا کہ تم قم چلے جاؤ. اس نے کہا کہ آپ تو غیر مسلموں کو بھی شفا دلواتے ہیں. تو امام نے کہا تم میری بہن معصومہ قم کے زری پہ پہنچ جاؤ. عید کا دن تھا. وہ مفلوج وہاں آیا اور اس نے وہاں بی بی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی کہ پروردگار اس بی بی کے صدقے مجھے صحت کاملہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. وہ کہتا ہے کہ عید کا دن تھا. سبز مکنا میں ایک بی بی تشریف لائیں اور کہا کہ یہ عید کا دن ہے اور آج تجھے میں عید کا تحفہ دیتی ہوں, تجھے شفا حاصل ہو گئی. اسی طرح آیت اللہ فاضل لنکرانی نے جب اسرار آیت تطہیر کی تمنا کی تو انہوں نے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے توسل کیا اور ان پہ وہ اسرار و رموز اور مطالب اور بیان قرآن اور آیت تطہیر کے منکشف ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ساری عمر بھی لگا رہتا تو شاید وہ منکشف نہ ہوتے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے روزے سے ان کے توسل سے کس قدر لوگوں کو شفا ملی, کس قدر لوگوں کی روحانی پریشانی مالی حالات جو تھے وہ ٹھیک ہوئے. آیت اللہ محسن محمد حسین طبائی فرماتے ہیں جو کہ میزان تفسیر میزان کے مؤلف ہیں کہ اگر مجھے منع نہ ہوتا تو میں صحن سے لے کر قبر معصومہ تک زمین پر بوسے دیتا ہوا جاتا. انہی آیت اللہ محمد حسین طبائی کے متعلق یہ سنا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ جیسے ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم کھجور سے یا پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں, لیکن محمد حسین طبائی اس مقام پر تھے کہ وہ بی بی سلام اللہ علیہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے روزے کی زری کو بوسہ دے کر روزہ افطار کرتے تھے. ایک رات کا واقعہ کہ آیت اللہ مرشی نجفی کے کمرے میں بی بی تشریف لائیں جو رشتے میں ان کی پھوپھی بھی لگتی تھی کیونکہ وہ سلسلہ انساب میں بہت مہارت رکھتے تھے. وہ کہتے ہیں رات کے اس پہر میں سونے کے لیے لیٹا تو بی بی نے کہا کہ حرم کے دروازے کھلاؤ, میرے زائر آئے ہیں. وہ کہتا ہے میں رات کے اس وقت وہاں پہنچا تو دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا سے کچھ زائر تھے. میں نے خادموں سے کہہ کے حرم کے دروازے کھلوائے اور اگلے دن وہ اندر آئے. مسجد امام حسن عسکری میں آغا روحانی فرماتے ہیں کہ بی بی خواب میں آئیں اور مجھے آ کے کہا کہ حرم کے میناروں کے چراغ روشن کر دو. میں اٹھا اور حرم کے میناروں کے چراغ میں نے روشن کیے اور میں آ کے سو گیا. اگلے دن جب صبح میں بازار میں گیا تو کچھ زائرین گفتگو کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے کہ اگر رات کو اگلے دن لوگ بازار میں باتیں کر رہے تھے زائرین کہ اگر چراغ روشن نہ ہوتے میناروں پر تو ہم راستہ بھٹک گئے تھے. یہاں پر ہماری دوسری نشست ختم ہوتی ہے اور ہم بی بی سلام اللہ علیہ کی جو زیارت کا ثواب ہے وہ تیسرا حصہ اس کے بعد بیان کریں گے. خدا حافظ.